فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے لاکھوں روپے مالیت کے ہزاروں انعامات جو ہیں وہ تقسیم کیے جانے تھے. اس پہ بھی آج ذرا پوچھیں گے کہ ہم کہاں پر پہنچے ہیں, جو انعامات ملے اس کے بعد تاثرات کیسے تھے. انعامی اسکیم فائنانس ایکٹ 2021 کے ذریعے متعارف کرائی گئی تھی. ایف بی آئی نے 9 اگست 2021 کو انعامی اسکیم کے لیے قواعد جو ہیں وہ جاری کیے تھے, جس پر ہم نے اس وقت سیگمنٹ بھی کیا تھا. انعامی اسکیم کے لیے کمپیوٹرائز قراندازی ہر ماہ کی 15 تاریخ کو کی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی اس کا مطلب ہے قراندازی ہوئی ہے. اور جو محصولات کا ہدف بڑھایا گیا ہے اس کے تعاقب میں ایف بی آئی کیا کر رہا ہے, اس پر بھی آج ہم رائے لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان ایف بی آئی اسد طاہر جپا صاحب نے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. پہلے ذرا اسی پر آ جاتے ہیں کہ انعامی اسکیم کے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے, کتنے بہتر نتائج ہمیں اس سے ملنا شروع ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کا ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کو اپنی صبح کی نشریات میں مجھے بطور ترجمان ایف بی آر مدعو کرنے کا. ہماری جو انعامی اسکیم ہے, جس طرح میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ عوام کو, صارفین کو ان کے اندر شعور بیدار کرنا ہے کہ جب وہ خریداری کرتے ہیں بطور صارفین ان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلے وہ انشور کریں کہ جس سے وہ خریداری کر رہے ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹڈ آؤٹ لیٹ ہو. یعنی جاتے ساتھ پہلا سوال یہی کرنا ہے, پہلے یہ انشور کرنا ہے. یہ سوال کرنا ضروری ہے یا کہ اندازہ ہو جاتا ہے؟ میں اس پہ آپ کو بالکل اندازہ بھی ہو جاتا ہے. آپ ان سے پوچھیں, آپ ان سے یہ انشور کریں کہ جی میں نے جو شاپنگ کرنی ہے کیا آپ مجھے ایف بی آر کی انوائس دیں گے. ٹھیک, یہ آپ پہلا سوال کریں. ڈن. چونکہ اس پہ جو ابھی ہم نے پچھلی قراردازی کے جیتنے والے 5 لاکھ کے خوش نصیب کو آفتاب احمد صاحب کو سرگودا سے بلایا, اس نے ہمیں لائیو ایگزامپل دی. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سرگودا میں اپنے لیے جوتا خریدنے گئے. تو پہلی شاپ پہ جب گئے تو ان کی بیٹی نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابا جی نے جوتا خریدنا ہے, کیا آپ ان کو وہ ایف بی آر والی پکی رسید دیں گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس پکی رسید نہیں ہے. تو اس پہ ان کی بیٹی جو کہ ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہے, آفتاب احمد صاحب خود ان پڑھ ہے, ایک دیہاتی محنت کا کسان ہے, ان کی بیٹی نے کہا کہ نہیں ابا جی ہم نے یہاں سے جوتا نہیں خریدنا, ہم ساتھ والی شاپ پہ جاتے ہیں. اگلی شاپ پہ جاتے اس بیٹی نے پھر وہی سوال کیا, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو, ہم ایف بی آر کے ساتھ پی ایس انٹیگریٹڈ آؤٹ لیٹ ہے, ہم آپ کو پکی رسید دیں گے. تو انہوں نے 3000 کا جوتا خریدا اور وہی پکی انوائس انہوں نے ہمارے اس میں کمپیوٹرائز بیلٹ میں ڈالی اور ان کو ملا 5 لاکھ روپے کا انعام ایک جوتا خریدنے پر. اور آفتاب احمد صاحب جو ہے وہی جوتا پہن کے ہماری تقریب میں بھی آئے تھے. اور وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب چونکہ ہماری اس دوسری قراردازی کے مہمان خصوصی تھے, تو سٹیج پہ جب ان کو ہم نے مدعو کیا تو انہوں نے اپنی گفتگو میں وہ جوتا دکھایا پہنا ہوا کہ جی یہ وہ جوتا ہے. آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہم پی او ایس اس انعامی اسکیم کے ذریعے صارفین کو انگیج کر کے ان کو ایک اپنا بڑا سٹیک ہولڈر بنا کے ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ پی او ایس انٹیگریٹڈ آؤٹ لیٹس پہ جب جائیں تو ان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلے وہ یہ انشور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ انٹیگریٹڈ آؤٹ لیٹ ہے. دوسرا ان سے وہ پکی رسید طلب کریں. اور تیسرا پھر ہمارے ٹیکس آسان ایپ میں جا کے اس انوائس کو ویریفائی کریں. ٹیکس آسان ایپ؟ جی, ٹیکس آسان ایپ آپ کے پلے سٹور میں موجود ہے. ٹیکس آسان ایپ میں پی او ایس کا آئیکن ہے, اس کے انٹرفیس پہ اس کو آپ پریس کریں تو آپ چلے جاتے ہیں ویریفائی انوائس پہ. جو آپ کو انوائس ملتی ہے اس کو کیو آر کوڈ, اس کو آپ کیپچر کریں, اس کو آپ تو آپ ہمارے اس ڈاٹا بینک میں آ جاتے ہیں, جس ڈاٹا بینک سے ہم ہر مہینے کی 15 تاریخ کو دیتے ہیں 1007 خوش نصیبوں کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات. پہلا پرائز جو ہے وہ کتنی مالیت جی میں اس کا بریک اپ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 1007 میں جو سب سے بڑا انعام ہے فرسٹ پوزیشن پہ وہ 10 لاکھ روپے کا ہے. اچھا. اور دوسری پوزیشن پہ پھر 2 انعامات جو ہیں وہ 5-5 لاکھ کے ہیں. تیسری پوزیشن پہ 4 انعام 2.5 لاکھ کے ہیں. اور پھر 1000 انعامات جو ہیں وہ 50 ہزار روپے مالیت کے. کتنے لوگ ویسے اس میں شامل ہو رہے ہیں سر پر منتھ؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں. ہم نے 11 دسمبر کو جب اس منفرد انعامی اسکیم کا آغاز کیا, اور پہلی آپ لوگوں کی تھی نا ابھی, اس پہ پھر ہم نے مارکیٹنگ کیمپین کی, مین سٹریم میڈیا چینل پہ, اخبارات میں ہمارا اور سوشل میڈیا پہ اشتہار آتا رہا ہے اور ہم اس کو اگریسولی آگے کر رہے ہیں. تو جب 11 دسمبر کو لانچ کی تو پہلی قراردازی 15 جنوری کو ہم نے کی. دسمبر کے ماہ میں ہمیں 43,000 انوائسز جو ہیں وہ ویریفائی ہوئی پورے ملک سے, اور ویریفائی کرنے والے افراد کی تعداد 10,000 تھی. اب جب ہم نے دوسری قراردازی 15 فروری کو کی ہے تو وہ جو انوائسز ہیں 43,000 سے 1,53,000 پہ چلی گئی, مور دین 3 ٹائمز. اور ویریفائی کرنے والے جو ہمارے صارفین ہیں وہ 10,000 سے 27,000 تک پہنچ گئے. میں سمجھ نہیں پا رہا, یعنی 1,53,000 میں سے ایک صارف 1 سے زیادہ انوائسز بھی تو ویریفائی کرتا ہے نا. آپ نے ایک مہینے میں اگر 10 دفعہ شاپنگ کی تو آپ 10 انوائسز اپنی ویریفائی کریں گے. تو صارفین کم ہوتے ہیں,
انوائسز زیادہ ہو سکتی ہیں، اب تو لیکن ہم تو بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اب ان دونوں کیٹیگریز میں تقریباً 3 ٹائمز رائز ہے. انوائسز 43,000 سے 1,53,000 پہ چلی گئی صرف ایک مہینے کے اندر، اور صارفین جو دسمبر میں صرف 10,000 تھے وہ جنوری میں چلے گئے 27,000. اب فیبرری کے میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتا دوں جو اس سے بھی زیادہ حوصلہ افزا ہے. ابھی 10 دن اس مہینے کے بقایا تھے، تو ہم وہ جنوری والا جو ہدف ہے وہ پہلے ہی عبور کر چکے ہیں. یعنی ویریفائڈ انوائسز جو ہیں وہ 1,60,000 کے قریب پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، جبکہ ابھی 10 دن اس مہینے کے باقی ہیں. تو اب ہم اس 1,53,000 کا فگر جو ہے وہ ہم 2.5 اور 3 لاکھ کے قریب دیکھ رہے ہیں فیبرری کے مہینے میں. اور صارفین جو ہیں وہ 27,000 سے بڑھ کے 40 سے 45,000 ہمیں اس مہینے میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ وہ گریجول بیسیکلی یہ جو سارا انعامی اسکیم کا پرپز ہے، یہ وہ بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن کے ذریعے ہم وہ مائنڈ سیٹ بدل رہے ہیں. ایک طرف ٹیئر 1 ریٹیلر کا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرائیں ورنہ آپ سے ہو سکتا ہے صارفین خریداری بند کر دیں. کیا بات ہے. اور دوسری طرف ہم صارفین کو انگیج کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دیے ہوئے ٹیکس پہ پہرا دیں، چونکہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ سے سیلز ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ کچی رسید ہوگی تو وہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنے والے کی، اس تاجر کی، اس آؤٹ لیٹ پہ جو کیش کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا شخص ہے وہ اپنی جیب میں ڈالے گا، وہ تاجر کی جیب میں چلا جائے گا، قومی خزانے کا حصہ نہیں بنے گا. تو اب ہم آپ کو انگیج کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس انعامی اسکیم کے ذریعے ایک طرف تو اپنی قومی ذمہ داری نبھائیں اور انشور کریں کہ آپ سے وصول کیا گیا ٹیکس قومی خزانے میں جا رہا ہے اس پکی رسید کے ذریعے، پھر جس کو آپ ویریفائی کر کے شامل ہو سکتے ہیں ہماری اس انعامی اسکیم میں اور جیت سکتے ہیں زبردست کروڑوں روپے کے، ہزاروں کے انعامات. ابھی ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی ہوئی جو کہ ہم لوگوں نے دیکھی بھی آپ لوگوں کی، کچھ مہینوں تک کیا یہ کوشش کی جاتی رہے گی کہ یا پھر اسے کمپیوٹرائزڈ انعامات کر دیا جائے گا یا پھر لوگوں کو ایک ایونٹ کے طور پر تھوڑا سا بلا کر انہیں ٹریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کے لیے ایک بڑا مربوط نظام، یہ صرف ایک تقریب نہیں ہوتی ہر مہینے کے بعد، اس کے نیچے ہماری فیلڈ فارمیشن میں ملک بھر میں بڑا ایک وسیع بنیادوں پر ایک ایجوکیشنل پروگرام بھی جاری ہے. ہم چیمبرز آف کامرس کو انگیج کر رہے ہیں، ہم ٹریڈ لیڈرز اور ٹریڈ باڈیز کو انگیج کر رہے ہیں، ہمارے ملک بھر کے جو دفاتر ہیں، جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں، ان کو انگیج کر کے بروشرز، اشتہارات، ان کی اویئرنیس کیمپین، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے اس، کیونکہ یہ فیوچر ہے اور یہ ٹیکنالوجیکل ڈریون ایک انٹرونشن ہے، بیکاز FBR is going digital. Day in and day out we are introducing interventions جو ڈیجیٹل ہیں، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی طرح جہاں پہ ایک ٹیکس کا کلچر فروغ پا چکا ہے، پاکستان میں خودکار، شفاف اور جو قابل اعتبار ٹیکس نظام ہے اس کو رائج کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کلیدی حیثیت کا حامل ہے. اس لیے یہ بھی ہمارا جو POS کا نظام ہے یہ ڈیجیٹل ہے. بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ آپ کے سیلز کا ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا ایک نظام ہے جو شفاف ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے اس کی ٹوٹل سیلز کیا ہے. جب اس کی سیلز کا تعین ہو جاتا ہے تو اس پہ واجب الادا سیلز ٹیکس کا تخمینہ لگانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس ٹیکس پیئر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مجموعی سیلز اتنی ہے نہ کہ وہ جو آپ رپورٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ ٹیکس چوری نہیں ہو سکے گی. ٹیکس چوری نہیں ہو کس طرح بذرا آتے ہیں جو آپ کی FBR کے حوالے سے ہم بات کریں کہ محصولات کا ہدف جو بڑھایا گیا، کس طرح FBR تعاقب کر رہا ہے، کیونکہ تعاقب کر تو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ FBR نے اس ملک میں ایک تاریخ رقم کی ہے. جو گزشتہ مالی سال 30 جون کو کنکلوڈ ہوا، FBR نے اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ صرف 4,000 ارب کا یعنی 4 ٹریلین کا نفسیاتی ہدف عبور کیا بلکہ اس کو ایکسیڈ کیا. 4,745 ارب ہم نے 30 جون کو اس ملک میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے دکھائے. جب 4,745 ارب کا ہم نے ہدف اچیو کیا تو اگلے مالی سال کے لیے ہمیں ہدف ملا 5,829 کا، یعنی 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا ایک خطیر بجٹ ہمارے لیے محصولات کا بڑھا کے اس رواں مالی سال کے لیے دے دیا گیا، جس کو FBR اب تک 7 ماہ گزر چکے ہیں جولائی ٹو جنوری کامیابی کے ساتھ نہ صرف عبور کرتا ہوا اچیو کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ ہم اس وقت 262 ارب روپے زائد اکٹھا کر چکے ہیں ان 5,829 ارب کے تعاقب میں. تو اب حکومت نے ہمارے لیے وہ بجٹ جو ہے وہ 5,829 کو فردر اپ سکیل کر کے 6.1 ٹریلین کر دیا ہے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان اپنی گفتگو میں اکثر اس بات کے اعادہ کرتے ہیں اور ان کو FBR پہ مکمل اعتماد ہے کہ اس سال یہ FBR 6,000 ارب کا نفسیاتی ہدف عبور کرے گی اور اپنے اس جو محصولات کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم
अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, एंड वी जस्ट होप कि इंशाल्लाह 15 को फिर एक बार फिर से ये सेरेमनी होने जा रही है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत से इनामात जीते, हम लोग भी अपनी किस्मत आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके इस सेरेमनी में जरूर शिरकत इख्तियार कर सकें। बिल्कुल सही है जी।